الرحیم. میری زبین عقیدت سلام کہتی ہے, میری زبین عقیدت سلام کہتی ہے, قبول ہو کی محبت سلام کہتی ہے. میرے پاس تو کچھ نہیں اے محفل والو, میرے پاس تو کچھ نہیں اے محفل والو, تمہارے غم کی امانت سلام کہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضا کیسی بھی ہو وہ رنگ اپنا گھول لیتا ہے, فضا کیسی بھی ہو وہ رنگ اپنا گھول لیتا ہے, سلیقے سے زمانے میں جو اردو بول لیتا ہے. میرا تعارف مختصراً یہ ہے کہ میں عفیفہ راحت جو دارالملل اردو گرلز ہائی اسکول کی درجہ دہم کی طالب علم ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اردو زبان کا فروغ. جناب اعلیٰ, اردو زبان ہماری مادری زبان ہے. یہ وہ پیاری زبان ہے جس سے محبت کی خوشبو آتی ہے. اردو زبان کے ذریعے ہم معاشرے میں اپنی شناخت بنا سکتے ہیں. اگر ہم اردو زبان کا مظاہرہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اردو زبان کتنی خوبصورت اور میٹھی زبان ہے. زبان اظہار رائے کا سب سے حسین اور بہترین طریقہ ہے. کسی ملک کی قومی زبان نہ صرف اس کی پہچان ہوتی ہے بلکہ اتحاد الضامن بھی ہوتی ہے. اس ملک کی معاشرت اور تہذیب و تمدن کا اساس بھی ہوتی ہے. کسی ملک کی قومی زبان کسی ملک کی ترقی اس کے زبان پر منحصر ہوتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر, اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر, تہذیب و مہربان ہے میرے خاندان پر. لیکن آج کے اس دور میں اردو اسکول جس معیار پر کھڑے ہیں اس سے ہر کوئی واقف ہے. آج کے اس دور میں اردو اخبارات کو پڑھنے والے بہت ہی کم لوگ بچے ہیں. اخبارات کی جگہ انٹرنیٹ نے لے لی ہے. قدیم زمانے میں لوگ جاڑوں کے دنوں میں آگ کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں اخبارات کا مطالعہ کیا کرتے تھے, اور آج نئی نسلیں اس سے قاصر ہے. اردو اسکول کے معیار پست ہونے کی وجہ سے طلباء کی ایک کثیر تعداد دوسرے میڈیم اسکولوں کی طرف راغب ہو رہی ہے. اسی طرح جب زبان پڑھنے والا ہی نہیں رہے گا تو زبان کا زبان مزید ہوگا ہی. اردو زبان کسی خاص طبقے تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے. اس زبان میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اردو کی طرف رجحان نہیں ہے, کیونکہ اردو کو معاش سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی. ہماری بدقسمتی تو دیکھیے, ہم بھول گئے ہیں کہ اردو زبان کے فروغ میں سر سید, شبلی, خالد, غالب اور علامہ اقبال جیسے عظیم شاعروں اور ادیبوں نے لازوال ادب تخلیق کیے. ہم یہ اپنے گھروں میں اردو زبان کا استعمال نہیں کرتے. ذرا سوچیں, اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم معاشرے کو کیا تعلیم دیں گے؟ جبکہ تعلیم کا سلسلہ تو ہمارے گھروں سے شروع ہوتا ہے. ماں کے گود کو تو بچوں کا پہلا مقصد بتایا گیا ہے. اگر ماں اپنے بچوں کو شروع سے ہی اردو زبان کی تعلیم دے تو وہی بچے مستقبل میں اردو زبان کا فروغ کریں گے. ہم اپنے بچوں کو اردو زبان سے رکھ کر نواقف مٹا رہے ہیں سنہری زبان کی تمہیں. سامیات محفل, اردو زبان کے فروغ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھرانے اور معاشرے میں اردو زبان عام کریں. ہر کاموں میں اردو زبان کا استعمال کریں. آخر کیا وجہ تھی کہ ماضی میں زیادہ تر لوگ اردو زبان کا اہتمام کرتے تھے, لیکن حال میں رفتہ رفتہ لوگ اس زبان کو بھولتے ہی جا رہے ہیں. اور اگر یہی صورتحال رہی تو مستقبل میں ایک شخص بھی اردو بولنے والا نہیں بچے گا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ آنے والی نسلیں اردو زبان سے محروم نہ ہو اور پورے ہندوستان میں اردو زبان کا بولنے والا ہو. اب میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. تھا عرش پہ ایک روز دماغ اردو, تھا عرش پہ ایک روز دماغ اردو, پامال خزاں آج ہے باغ اردو. غفلت تو ذرا قوم کی دیکھو کاظم, غفلت تو ذرا قوم کی دیکھو کاظم, وہ سوتی ہے بجھتا ہے چراغ اردو,